محترم بھائیوں اور میرے عزیز دوستو، جیسا کہ کئی جمعوں سے آپ حضرات قیامت کے علامتوں کے سلسلے میں اس کا تذکرہ سن رہے تھے، اور اس زمانے کے اندر ایسے حالات پوری دنیا کے اندر آئے ہوئے ہیں، لیکن عام طور پر قیامت کا تذکرہ، قیامت کی علامتوں کا تذکرہ بہت کم کیا جاتا ہے، اور لوگ اپنی غفلت سے کہیں بیدار نہ ہو جائے اور زندگی گزارنے کا مقصد جو ہے وہ مقصد کہیں پورا نہ ہو جائے، اس لیے اس وقت دجالی فتنے پوری زور پکڑ رہی ہیں کہ مسلمانوں کو کم از کم قیامت کے قریب کے حالات ان کو معلوم نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، گزشتہ جمعہ آپ سن رہے تھے دجال ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آزمائش کے لیے، ایک امتحان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور یہ پوری دنیا کا، پوری کائنات کا آخری امتحان ہوگا۔ ہر انسان کے لیے اس کی زندگی میں الگ الگ امتحانات اللہ لیے ہوئے ہیں، پیغمبروں کے ساتھ بھی اللہ نے امتحان لیا ہے، اور اسی طرح پیغمبروں کی امتوں کے ساتھ بھی اللہ نے امتحان لیا ہے، لیکن قیامت کے پہلے ایک بہت بڑا امتحان پوری دنیا کے ہر انسان پر ہوگا۔ اس وقت جو لوگ امتحان میں پاس ہو گئے وہ ہمیشہ کے لیے پاس ہو گئے، اس وقت جو لوگ امتحان میں فیل ہو گئے وہ ہمیشہ کے لیے فیل ہو گئے۔ تو اسی لیے یہ امتحان آنے سے پہلے، امتحان گاہ جب لوگ یعنی بچے ہمارے جا کر امتحان لکھتے ہیں، ایگزام لکھتے ہیں، ایگزام سے پہلے ایگزام لکھوانے والے پریپئر کرتے ہیں کہ کیا ان کو ایگزام دیا جائے، اور ایگزام لکھنے والے بھی پریپئر ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں جا کر ایگزام میں کیا لکھنا ہے۔ تو اب ایگزام کا انتظام کرنے والے نے انتظام کر دیا ہے کہ ایک مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا جسے دجال کہتے ہیں، وہ پیدا ہو چکا ہے، اور اس مخلوق کے پیچھے کام کرنے والے کہ ایگزامینیشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ کیا آپ سن چکے ہیں کہ دجال کا فتنہ تقریباً کئی سال سے آ کر کیا شروع ہو چکا ہے؟ گزشتہ جمعہ آپ سنے ہیں اس کی بہت بڑی ٹیمیں ہیں، بہت بڑے لشکر ہیں۔ ایک لشکر ہے فری میسن اور ایک لشکر ہے ایلومیناٹی، اور یہ دونوں ایسے بڑے بڑے لشکر ہیں جن کے 12 خاندان ہیں۔ یہ 12 خاندان ہم سب کے لیے ایگزامینیشن کی تیاری کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو دجال آنے والا ہے وہ دجال ان کے عقیدے کے مطابق ان کا ساتھ دے گا اور ان کی حکومت، کفریہ حکومت پوری دنیا کے اندر قائم ہوگی۔ یہ یہودیوں کا، صہیونی لوگوں کا یہ نظریہ ہے، یہ خیال ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، لیکن پوری دنیا کے اندر دجال کی حکومت نہیں رہے گی، پوری دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت رہے گی۔ تو میرے بھائیوں، اب یہودی لوگ پریپئر ہو چکے ہیں، عیسائی لوگ بھی پریپئر ہو چکے ہیں کہ اب یہ مرحلہ آنے والا ہے کہ اس کو کیسے ڈیل کیا جائے۔ دجال آنے والا ہے، حضرت عیسیٰ آنے والے ہیں، حضرت مہدی آنے والے ہیں، کہ ہمیں ان کے ساتھ کیسے آ کر ڈیل کرنا ہے۔ یہ مسلمان آج تک آ کر کیا ہے، پریپئر نہیں ہوا ہے۔ کچھ لوگ پریپئر ہوئے ہیں مسلمانوں میں،
لیکن تقریباً 95% مسلمان پوری دنیا کے اس چیز سے آ کر بالکل دوری اختیار کیے ہوئے. تو میرے بھائیوں، اسی لیے میں نے آپ کے سامنے تقریباً کئی جمعہ سے قیامت کے سلسلے میں تذکرہ کر رہا ہوں، تاکہ ہمارے اندر کی غفلت ختم ہو جائے اور ہم اس پروردگار کو راضی کرنے کے لیے کیا منصوبے، کم از کم اگر ہماری زندگی میں یہ مرحلے آ جائیں، حضرت مہدی آ جائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں، دجال آ جائیں، تو شاید کہ ہماری زندگی میں آ جائے تو پھر ہم لوگ اس کو کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اگر ہماری زندگی کے بعد ہماری اولاد کی زندگی میں یہ تذکرے ہوئے تو شاید آج ہماری اولاد پر اتنی محنت نہیں ہو رہی ہے دین کی، اور ہماری اولاد کو، ہماری نسل کو اتنا نہیں سمجھایا جا رہا ہے جتنا ہمیں بچپن میں سمجھایا گیا تھا. ہمیں بچپن میں جتنا ہمیں دین کے سلسلے میں محنتیں ہوئی ہیں، آج کی نسل کے اوپر وہ محنتیں ختم ہو چکی ہیں. اس لیے میں آپ کے سامنے اتنی لمبی گفتگو کئی جمعہ سے آپ کے سامنے کرتے ہوئے آ رہا ہوں، تاکہ ہمیں بھی اور ہماری اولاد بھی، ہماری نسل بھی کم از کم جب یہ مرحلے آ جائیں تو کیا کرنا چاہیے. تو بہرحال میرے بھائیوں، گزشتہ جمعہ بات چل رہی تھی دجال کو ساتھ دینے والے کون لوگ ہوں گے. دجال کو ساتھ دینے والے یعنی یہودی ہوں گے، اور زیادہ تر عورتیں ہوں گی. یہودی اس لیے کہ یہودی پہلے ہی سے ہمارے دشمن نہیں ہے، بلکہ پورے نبیوں کے دشمن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن. وہ لوگ دجال کو اپنا خدا بنا کر پیش کریں گے. اس کے لیے یہ لوگ کیا کریں گے، مسجد اقصی، بیت المقدس، فلسطین کے اندر جو مسجد ہے اس کو وہ لوگ شہید کر دیں گے. اب اسی کے لیے نہ تیاری چل رہی ہے، سارے مسلمانوں کو غزہ اور فلسطین سے بھگا کر مسجد اقصی کو ختم کر کے ایک ایسا محل بنایا جائے جو دجال وہاں آ کر بیٹھے، اور وہاں پر دجال کے لیے ایک کرسی لگائی جائے گی، ایک تخت لگایا جائے گا، اور اس محل کا نام ہوگا ہیکل سلیمانی. اس تخت کا نام ہوگا ہیکل سلیمانی. اور یہ مسجد کو ضرور شہید کریں گے، اور یہ تعمیر کریں گے، یہ محل ضرور تعمیر کریں گے، تاکہ ان کا دجال آئے اور وہ آ کر وہاں پر سب پوری دنیا کے اندر وہ حکمرانی کرے. تو اس لیے یہودی اور صہیونی طاقتیں سب دجال کے آنے کے لیے طرح طرح کے ٹیکنالوجیز بنا چکے ہیں، طرح طرح کے ہتھیار بنا چکے ہیں. اپنے ملک کے اندر تقریباً آج سے جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوا تھا اس وقت سے لے کر آج تک ہر ملک والے، آپ ڈیٹا اٹھا کر دیکھیے کہ فوج کے لیے، اپنے ملک کے ہتھیار کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کرے. کوئی بھی ملک اس سلسلے میں پیچھے ہٹا ہوا نہیں ہے. ہر ملک آ کر کیا ہے، ہتھیار جمع کرنے میں اور فوج کے اوپر پیسہ لگا کر فوج کو زیادہ کر رہا ہے. اور سب ملک والوں کو معلوم ہے کہ ایک ایسا معرکہ، ایک ایسی جنگ پیش آنے والی ہے جو پوری دنیا کے اندر ہوگی، اور اس وقت پوری دنیا کی انسانیت تباہ و برباد ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت آ کر کیا ہے، یہودی لوگ اس کا ساتھ دیں گے اور عورتیں بھی ساتھ دیں گی. عورتیں بولے تو آج کے زمانے کی عورتیں کو ذرہ نظر اٹھا کر دیکھو کیا حالت ان کی بنی ہوئی ہے. مرد بانے تو کچھ نہ کچھ آ کر جمعہ میں کی کان کی ایک بیانہ سنتے رہتے ہیں، دین کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، لیکن عورتوں کے سلسلے میں تو آ کر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج آ کر ہمارے پورے، مثال کے طور پر ہمارا ہی محلہ لے لیجئے، تقریباً 2000 گھر موجود ہیں اس محلے کے اندر. تو 2000 گھر موجود ہوتے 2000 مسلمان کون سی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ ہر گھر سے ایک ایک فرد اگر لیا جائے، کون سی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ ان کو کہاں تک دین کی نالج ہے؟ مردوں کے میں کچھ لوگ دین کی نالج رکھنے والے، عورتوں کا کیا حال ہوگا؟ عورتیں کبھی ہفتے میں ایک مرتبہ سننے کا موقع بھی نہیں، ایک مرتبہ ان کو دین کا باتیں کہنے اور سننے کا موقع بھی ان کو ہاتھ نہیں ہے. وہ تو دین سے اتنی دور ہوتی ہوئی جا رہی ہیں. اگر یعنی خدا نخواستہ اسی وقت اگر دجال آ جائے
تو سب عورتیں اسے خدا ماننے پر مجبور ہو جائیں گے، چند عورتوں کے علاوہ۔ ایسی سچویشن آج عورتوں کی ایمان کی ہے۔ درگاہوں کے پاس ہماری عورتیں، مندروں کے پاس ہماری عورتیں، کوئی آدمی آ کر اس کو فال دکھا دیا، وہاں جا کر دیکھو ہماری عورتیں، ہر جگہ برقع پوش عورتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ یعنی ان کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے، کوئی آ کر کہے کہ تمہاری تقدیر کو میں بتاؤں گا، تو وہ تقدیر کو سننے کے لیے آ کر کیا ہے، پیسہ بھی خرچ کر دیں گے، اس کی کہی ہوئی بات کو مان بھی لیں گے۔ اور دجال بھی وہی کہے گا نا، میں تمہارا خدا ہوں، تم مجھے مان لو، تمہاری فیسلٹیز میں دوں گا۔ تو یہ عورتیں، اگر تمہاری ہماری ذمہ داری، ہم نے آ کر عورتوں کے اوپر محنت نہ کی، اگر ان کو دین کی باتیں ان تک نہیں پہنچایا، اور یہ قیامت کے سلسلے میں باتیں ان تک نہیں پہنچائے، تو خدا نخواستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ ہوگا ضرور، عورتیں دجال کے ضرور پیروکار بن جائیں گے۔ دجال کے فتنے میں شکار ہونے والے سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی سے باہر آئیں، بدعات کو چھوڑیں، شرک کو چھوڑیں، توحید اور سنت کو اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کو فالو ہو کر اپنی زندگی گزارنے کو اپنا زندگی کا اصل مقصد بنا لیں۔ میں آج اس جمعے کے اندر دجال کی کیا طاقت ہوگی وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ کیا طاقت ہوگی؟ حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق کہ اس کے پاس کیا ایسی طاقتیں ہوں گی جو پوری دنیا کے اندر وہ اپنی طاقت کو لے کر پوری دنیا کے اندر فتنہ پھیلائے گا، لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ سن چکے ہیں کہ سب سے پہلے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن یہ دعویٰ اس کا فیل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ پھر اس کے بعد وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور خدا ہونے کا دعویٰ کرنے والا ایسا ہی نہیں کرے گا، اس کے پاس کچھ چیزیں ہونا ضروری ہے۔ نمرود خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس کے پاس سلطنت تھی۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس کے پاس بھی سلطنت تھی، بہت ساری فوج تھی۔ تو اب دجال بھی آئے گا تو خدائی کا دعویٰ کرے گا، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوں گی؟ ایک لشکر ہوگا یہودیوں کا، صہیونیوں کا، اور اس وقت کا زمانہ کیا ہوگا، کیسے حالات آئیں گے اس زمانے کے اندر۔ ذرا پہلے، سب سے پہلے ایک حدیث سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، جب دجال آئے گا تو اس کے پاس آگ ہوگی اور پانی کا بہت بڑا سمندر ہوگا، اور اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، غذا اس کے پاس وافر مقدار میں رہے گی۔ جو غذا ہم کھاتے ہیں، جو راشن ہم کھاتے ہیں، وہ راشن، پانی، آگ، یہ سب اپنے ساتھ لے کر پھرے گا۔ آج صرف اسی حدیث کے بارے میں آپ کے سامنے تشریح کرنے والا ہوں، اور اس کے ساتھ مصنوعی بناوٹی جنت بھی ہوگی، بناوٹی جہنم بھی ہوگی، یعنی باغیچے ہوں گے اور بناوٹی جہنم بھی ہوگی۔ جو اس کی بات کو مان لے گا، اس کو خدا تسلیم کر لے گا، اسے معبود مان لے گا، خدا تسلیم کر لے گا، تو اسے اٹھا کر وہ اپنی جنت میں ڈال لے گا اور اس کے ہر خواہش کو پوری کرے گا۔ جو اس کے خدائی کا انکار کرے گا، اٹھا کر اس کی جہنم میں ڈال دے گا، آگ میں ڈال دے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جو اس کے جنت میں چلا گیا گویا وہ جہنم میں گر چکا ہے، جو اس کے جہنم میں چلا گیا گویا وہ جنت میں جا چکا ہے، یعنی اسے آرام مل جائے گا۔ اب اس حدیث کو اس زمانے کے اعتبار سے رکھ کر دیکھیں گے، پانی اس کے ساتھ ہوگا، روٹیوں کا پہاڑ، غذا، جتنی غذائیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ ساری غذائیں اس کے پاس ہوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو دنیا کے اندر قحط پڑ جائے گا، یہی مطلب ہے نا، پانی ختم ہو جائے گا،
غذائیں ختم ہو جائیں گی، لوگ پانی کے لیے ترسیں گے، غذا کے لیے ترسیں گے. کیسے ہوگا یہ سب؟ اور اس کا پورا تسلط معاشیات پر ہوگا. معاشیات بولے تو صبح سے لے کر شام تک زندگی گزارنے کے لیے انسان کو جو ضرورتیں پیش آنے والی ہیں اس پر اس کا کنٹرول ہوگا. تو اس میں سب سے پہلے ہمارے جیب میں کرنسی نظر آتی ہے نہیں؟ سب سے پہلے پیسہ رہا تو ساری چیزیں آتے، پیسہ نہیں تو نہیں. تو سب سے پہلے یہ کنٹرول دجالی لشکر نے بنا چکے ہیں. آج سے میں جو کتاب کا مطالعہ کر کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تقریباً 12-13 سال پہلے پڑھا تھا میں. مجھے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. لکھنے والے بہت بڑے اللہ والے، حضرت مولانا مفتی ابو لبابہ شاہ منصور دامت برکاتہم، بہت بڑے اللہ والے ہیں. انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے. اس وقت انہوں نے یعنی موجودہ زمانے کو رکھ کر حدیث خود کی تشریح کی ہے. جب وہ لکھ رہے تو شاید اتنی ٹیکنالوجی، اتنی چیزیں نہیں تھی، لیکن آج یہ کتاب پڑھتے ہوئے آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ واقعتاً انہوں نے کیسا ریسرچ کر کے لکھا ہے. تو میرے بھائیوں، پوری دنیا کے اندر پیسہ کنٹرول کرنے کے لیے 2 ادارے ہیں. ورلڈ بینک، ایک IMF. ورلڈ بینک جس سے پورے ملکوں کے، پوری دنیا کے حکومتیں اس سے قرض لیتی ہیں. ہمارے انڈیا کی حکومت بھی اس سے کئی کروڑ روپے، کئی ارب بلین ڈالر میں اگر قرض لیے ہوئے ہیں. یہ ورلڈ بینک کو چلانے والے کوئی اور نہیں ہے، اس کے پیچھے فری میسنز لوگ ہیں. اور اسی طرح IMF، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، یہ لوگوں کو آزمانے کے لیے، مثال کے طور پر برما کے اندر فساد ہوا، لوگ مارے جا چکے. تو دجال کے کچھ لشکر ایسے کام کرتے ہیں جسے UNO، اقوام متحدہ بولتے نہیں، اقوام متحدہ یہ ایک ایسی کمیٹی بنائی ہوئی، دجال کی کمیٹی. جب پوری دنیا کے اندر کرونا آیا تھا، یہ کرونا کوئی اور نہیں پھیلایا میرے بھائیوں. ہمارے باپ داداؤں نے کیا بیماری آتی ہے، کسی بیماری کے لیے اتنا پریشان نہیں ہوئے. ہمارے پروجوں نے کئی سال گزارے، لیکن یہ UNO ہے نا، اقوام متحدہ جسے کہتے ہیں اردو کے اندر، یہ پوری دنیا کی ایک کمیٹی ہے. یہ 2 ملکوں کے درمیان جنگ کرواتے ہیں. جنگ کرا کے جو لوگ مظلوم ہوتے ہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے فنڈ جمع کرتے ہیں، اور وہاں جا کر فنڈ، اب جو لوگ مظلوم ہوتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مسیحا ہیں، یہ ہمیں ساتھ دینے والے ہیں. حالانکہ یہ جو فنڈ جو ملکوں کے اندر جہاں غریبی ہوتی ہے وہاں یہ فنڈ جو جا پہنچتا ہے، وہ بھی آ کر کیا ہے، دجال کا لشکر ہی وہاں پر پہنچ جاتا ہے، تاکہ لوگوں کے دل و دماغ کے اندر یہ بھروسہ آ جائے کہ اگر ایسے حالات آ جائیں تو سب سے پہلے ورلڈ آرگنائزیشن آف ہیلتھ WHO جو ہے نا، وہ بھی آخر کیا ہے، اسی کے تحت آتا ہے. بھئی آپ کو کرونا لگ گیا تو اتنی بندوبست کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پورے ملک کو بند کر کے، پورے ملک کو پریشان کر کے، یہ بین کر ڈالو، یہ گلی کو آ کر کیا ہے، لال دھاگا لگا ڈالو، ایک جنے دوسرے جنے کو ٹیکس نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. وہاں سے آرڈر آیا تو ساری یعنی ملک والے آ کر کیا ہے اس پر عمل کریں. سارے ملک والے، وہاں سے آرڈر آیا کہ آپ کو آپ کے ملک کے اندر یہ ہونے والا ہے. تو ان کو تقدیر کا علم اللہ دے چکا تھا کیا؟ آپ کے ملک کے اندر کورونا یہ تیزی سے پھیل رہا ہے، اور آپ کے ملک کے اندر اتنے لوگ آ کر کیا اس سے متاثر ہو چکے ہیں. تقریباً اس کے اندر مارے جانے والے سویلنس لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو پتا ہے، بڑے بڑے لوگ بھی آ کر اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے.
ڈر کا کھیل ہے. آپ کسی بھی بیمار کو جا کر اسے ڈرا ڈالو، تو ڈاکٹر مجھے رپورٹ دیا ہے تو 2 دن بھی جی سکتا نہیں ہے صاحب، 2 دن نے 2 گھنٹے میں مر جائے گا. انسان کی جو ہیومنٹی ہے وہ کمزور کرنے کے لیے ڈر کا کھیل کھیلے. تو ایسا ڈر کا کھیل، وہاں سے آرڈر آیا، انجیکشن لگانے کا آرڈر آیا، ویکسین لگانے کا آرڈر آیا. ویکسین بنانے والے کہ آپ یہ ویکسین ڈالیں گے تو آپ کو بیماری نہیں لگے گی، لیکن وہ ویکسین ایسی تھی جو پوری امت کو ختم کرنے کی ایک سازش تھی. کئی لوگوں کو ہارٹ اٹیک، ہمارے ملک کے اندر تقریباً 5-6 مہینے پہلے رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ جس کے اندر جن لوگوں نے ویکسین لگائی ہیں ان کو یا تو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے یا تو کڈنیوں کی بیماریاں ہو رہی ہیں، فیل ہو کر وہ مرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور تقریباً کئی لاکھ لوگ مر بھی چکے ہیں. اب دیکھو، میں WHO اور اسی طرح UNO اور اسی طرح ورلڈ بینک اور اسی طرح یعنی IMF، یہ ساری چیزیں کا ریلیٹیو یعنی دجالی لشکر فری میسن الومناٹی سے موجود ہے. یہ لوگ پوری دنیا کے ملکوں کو کنٹرول کرنے والے، اور ساری کرنسیاں اب پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ ڈالر، امریکہ نے کہا کہ ڈالر کے بدلے میں پوری دنیا چلائیں گے. آپ کو پیٹرول لینا ہے یا کوئی چیز خریدنا ہے، بیچنا ہے، وہ ڈالر کے بدلے میں ہی خرید و فروخت ہوگی. اور ڈالر کو اتنا بڑا چڑھا کر پوری دنیا کا غلام بنانے کے لیے ڈالر کو پیش کیا گیا، جس کے خلاف جو آواز اٹھائے تھے ان سب کو ختم کر دیا گیا. سب سے پہلے اس کے خلاف آواز اٹھانے والا صدام، اس نے عرب لوگوں کو تھوکا، تم لوگ کتنے بے شرم بے حیا لوگ ہیں، تمہارے پاس پیٹرول ہے، تمہارے پاس اللہ نے اتنی بڑی قیمتی چیزیں دی ہے، تم امریکہ سے ڈیل کر رہے ہو ڈالر ایک پیپر کے بدلے میں. ارے تم ڈیل کیوں نہیں کرتے سونے کے بدلے میں؟ سونے کے بدلے میں آپ ڈیل کرنا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. دوسرا بادشاہ تھا لیبیا کا معمر قذافی جسے کہتے ہیں. اس نے اعلان کیا تھا میں کوئی بھی معاملہ ڈالر کے بدلے میں نہیں کروں گا، میں ایک ایسا کرنسی اپنے ملک کے لیے بناؤں گا جو گولڈ سے ہوگی، سونے سے ہوگی. جیسا کہ پرانے زمانے کے اندر سونے کے سکے بنا کر ایک دوسرے کی فروخت کرتے تھے، سونے کا سکہ ایک کرنسی ہوتی تھی. تو اس نے اعلان کیا، اسے بھی سازش کے تحت موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. جہاں جہاں یہ کرنسی کی بات کریں گے، کوئی آدمی یہ اعلان کرے گا کہ میں کرنسی بدلوں گا تو اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کرنسی، یہ ورلڈ بینک یعنی ورلڈ بینک کے ماتحت میں پوری دنیا کو غلام بنانے کے لیے سود کے بینک، جتنے بینکس ہیں پوری دنیا کے اندر ورلڈ بینک کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور جتنی حکومتیں ہیں وہ سب کے سب ورلڈ بینک کے غلام بنے ہوئے ہیں. تیسری بات، ابھی تازہ ترین جو جنگیں ہو رہی ہیں رشیا کی، رشیا نے بھی آواز اٹھائی کہ میں ڈالر کے خلاف کام کروں گا. یوکرین کو ہاتھ لگا کر اس کی جنگ چھڑوا دی گئی، اور پوری دنیا کے امریکی کے غلام حکومتیں ہتھیار سپلائی کرنے میں، فوج سپلائی کرنے میں پورا یوکرین کو ساتھ دے کر رشیا کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں؟ میں آگے بات بتاؤں گا. یہ اس لیے ہوگا کہ جب دجال آئے گا تو سب کے سب بھکاری، یہاں تک کہ فقیر بن چکے ہوں گے. کسی کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، کسی کے پاس نہیں ہوگا. حضرت نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے سب سے پہلے کرنسی پر بین کر دیا جائے گا. میں نے 12-13 سال پہلے پڑھا تو یہ کئی باتیں لکھیں حضرت دماغ سے باہر ہیں. لیکن آپ 2016 میں آپ کو پتا ہوگا کہ نوٹ بندی کا جب اعلان ہوا تو تب مجھے وہ کتاب یاد آئی. لوگوں کے پاس پیسے ہیں لیکن لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں. کرنسی پر جب بین لگ جائے گا تو حضرت نے
لکھا تھا، میں پڑھا تھا، اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات ڈیجیٹل کرنسی آ جائے گی۔ اس زمانے میں آ کر میں جب پڑھا تھا 2011-10 کی بات ہے، اس وقت نہ فون پے تھا، نہ گوگل پے تھا، نہ پے ٹی ایم پے تھا، نہ کوئی سا بھی پے نہیں تھا کچھ بھی۔ جب مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات کیسا ہوگا یہ، ارے کرنسی کو ختم کر دیں گے، کون سی کرنسی چلائیں گے؟ ڈیجیٹل کرنسی۔ آپ کے پاس جیب میں پیسہ ہو کہ نہ ہو، ایک وقت ایسا آئے گا جیسا کہ 2016 میں پرانی کرنسیوں کو بین کر کے نئی کرنسی لائی گئی، ایک کرنسی بھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کو بھی بین کر دیا جائے گا۔ 2000 کی نوٹ نکالے، فل کالا دھندا جو تھا وہ سب کر لیے، پھر مقصد پورا ہو گئی، 2000 کی نوٹ کو بھی بین کر دیا گیا، سب بین کر دیا گیا۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری جو پیپر کی جو کرنسی ہے ہمارے جیب کے اندر، اس کو بھی بین کر دیا جائے گا۔ پھر وہ قانون بنایا جائے گا جو کرونا کے لیے بنایا گیا تھا، ویکسین لگائیں گے تو آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گی، آپ کو بارکوڈ ملے گا، اور آپ فلائٹ کو جانا ہے، سفر کرنا ہے، وہ ویکسین کی سرٹیفکیٹ دکھانے۔ یہ اور بات آئے گی، یہ پوری دنیا پر یہ حملہ دوبارہ کریں گے، ضرور کریں گے، یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کریں گے، دیکھیں گے پوری دنیا WHO کے اور یہودی اور دجالی ریاست کے غلام بننے والی ہے کہ نہیں بننے والی ہے۔ انہوں نے ذرا ٹیسٹ کرے سو خالی پتا چلا کہ پوری دنیا اس کے ماتحت پہ چلی گئی تھی، پوری دنیا اس کے غلام بنی ہوئی تھی، ڈر کے ماحول میں لوگ جی رہے تھے۔ اسی طریقے سے کرنسی کو بین کر دیا جائے گا، کرنسی کو ایسے بین کیا جائے گا کسی کے پاس کرنسی رکھنا بھی جرم ہوگا، کسی کے پاس پتا چل جائے کہ فلاں کے پاس کرنسی ہے، اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہی فون پے، گوگل پے، آج چائے بیچنے والا بھی، ترکاری بیچنے والا بھی، جتنے بھی چیزیں بیچنے والے، یہی کرنسی، بھائی آپ کے پاس پیسے نہیں تو وہاں رکھو رہتا، اس میں اسکین کر لو ایسا۔ یہ اسکین ایسا آئے گا نیکسٹ بار کرنسی جب ختم ہو جائے گی تو پھر وہ ڈیجیٹل کرنسی بولتے ہیں نا، ڈیجیٹل کرنسی یہی ہے، وہ لایا جائے گا۔ تو اس وقت مثال کے طور پر آپ حکومت کی کوئی بات نہیں مانیں گے، آپ کے بینک میں اگر تقریباً کئی کروڑ روپے ہوں گے، کئی لاکھ روپے ہوں گے، یعنی آپ کے پاس کئی پیسے ہوں گے، آپ کے اکاؤنٹ کو ڈیجیٹل کے ذریعے سے بین کر دیا جائے گا اور آپ کے اوپر بلیک لسٹ میں آپ کا نام یعنی ڈال دیا جائے گا، اس نے فلاں حکومت کی بات نہیں سنی، اس کے اوپر کیس درج ہوا ہے، اس لیے اس کی ساری کرنسی جو ہے وہ بلیک ہو چکی ہے، رات میں مالدار تھا، کروڑ پتی تھا، صبح میں وہ بھکاری بن جائے گا۔ حضرت کیا حضرت ہمارے باتیں ہمیں کیا کی ہیں، کوسے کی لوکم میں ہے، تمہیں کوسے کی لوکم کی باتیں کر رہے ہیں، بولے تو میرے بھائیوں اتنی چیزیں چلنے کے باوجود بھی یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائیں گے۔ میں آپ کو محض غفلت سے بیدار کرنے کے لیے بول رہا ہوں، کیا کیا دنیا کے اندر چل رہا ہے، اب کیا کیا ہم لوگ کر رہے ہیں۔ بیپاری لوگ بھی آ کر کیا ہے، چاہے کتنا بڑا بیپار کیوں نہ ہو، اب دجال آنا بولے تو بس نہیں، انہیں آیا بولے تو روٹیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا، پانی کے سمندر لے کر آئے گا، آگ اس کے پاس ہوگی، ساری غذائیں اس کے پاس ہوگی، کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے کرنسی پر کنٹرول۔ تو میں نے آج سے 13 سال پہلے پڑھی تو مجھے بات نہیں سمجھ میں آئی، یہ گوگل پہ بھی نہیں تھا، فون پہ بھی نہیں تھا، کوسا بھی فے نہیں تھا۔ اس وقت کریڈٹ کارڈ اور ATM کارڈ چلتا تھا، میں سمجھتا تھا شاید ایسا کریڈٹ کارڈ کے جیسا کوئی اور ایسا ٹیکنالوجی آئے گی۔ اب وہ کریڈٹ کارڈ بھی ختم ہو گیا، وہ کارڈ بھی اگر ختم کر کے یہی چیزیں لا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلے، کسی آدمی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ 2 چیزیں ہمیشہ ویلیشن ہوتی ہیں، ایک سونا ہوتا ہے کہ زمین ہوتی ہے، لیکن دجال آئے گا تو یہ دونوں کو بھی چھین لے گا۔ سونا بھی اس کے پاس کچھ کام نہیں آئے گا، زمین بھی اس کے پاس کچھ کام نہیں آئے گی۔ اس کے خلاف اگر کوئی کام آئے گا تو ہمارا ایمان کام آئے گا۔ دجال کے خلاف اگر کوئی طاقت ہے ہمارے پاس تو ایمان کی طاقت ہوگی۔
تو اس لیے پوری دنیا کی حکومتیں دجال کے ماتحت میں چل رہی ہیں، دجال کے لشکر کے ماتحت میں چل رہی ہیں، اور تم اور ہم غلام بنے ہوئے ہیں، اور یہ ساری کرنسیاں ایک وقت ختم کر دی جائیں گی۔ آپ دنیا کے پیچھے جتنا بھاگو گے، جتنا پیسہ جمع کرو گے، جتنی جائیدادیں اکٹھا کرو گے، ایک وقت ایسا آنے والا ہے یہ ساری جائیدادیں ہماری ہڑپ کر لی جائیں گی، سارا پیسہ ہمارا لوٹ لیا جائے گا۔ ایک آدمی تھا ترکی کا، غالباً ترکی کا تھا، بڑا نوجوان، 22 سال کا نوجوان۔ فلسطین پر جیسا ہی یہودیوں نے ظلم کرنا شروع کیا، اللہ نے اسے اتنا، یعنی اس نوجوان کو اتنا ٹیلنٹ دیا ہوا تھا کہ اس نے تقریباً امریکہ کے کئی بینکوں کو اس نے ٹیپ کر کے، اسے ہیک کر کے 250 کروڑ ملین ڈالر ٹرانسفر کر کے اس نے فلسطین کے لوگوں کو بھجوا دیا تھا۔ 250 کروڑ ملین ڈالر ہیک کیا۔ وہ کیسے ہیک کیا؟ یہی ڈیجیٹل ہیک کر کے کیا کیا، فلسطین کے لوگوں کو مدد کے لیے بھیج دیا کہ یہ لوگ تمہارا ہی مال چرا کر، یہ اتنے سارے آ کر پیسے اکٹھا کیے ہوئے ہیں، حقدار تو تم ہی ہیں۔ تو اس نوجوان کو پکڑ کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ تو میرے بھائیو، ایسا ہی پوری دنیا کے اندر غریبی کو لانے کے لیے، اب تو ہمارے انڈیا کی غریبی تو پوری دنیا کے اندر 5ویں نمبر پر ہے، انڈیا کی غریبی، اور انڈیا کی حکومتیں بھی دجالی قوتوں کے ماتحت میں چل رہی ہیں، دجالی لشکر کے اشاروں پر چل رہی ہیں۔ تو اس لیے ہر کوئی آدمی آج پریشان، کسی کو تقریباً تجارتوں کے سلسلے میں، بیپار کے سلسلے میں آدمی پریشان نظر آ رہا ہے، گھاٹے میں گھاٹا، پتہ نہیں کہ جو قیمت لوگ طے کر رہے تھے آج حکومت والے طے کر رہے ہیں۔ سستی چیز کو مہنگا بنا دینا، اس کا سارا تعلق ورلڈ بینک سے ہے، IMF سے ہے، جو ورلڈ بینک کے حکومتوں کو فنڈ کے طور پر پیسہ دے گا، قرض کے طور پر پیسہ دے گا، اور کہے گا کہ تم ایسا کرنا چاہیے تمہارے ملک کے اندر، تو وہ لوگ ان کی بات کو سن کر ملک میں وہی قانون پاس کریں گے جو اوپر کے ان کے آقا اشارہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک تو معاشی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے کرنسی پر قبضہ ہو جائے گا، تقریباً قبضہ ہو چکا ہے، تقریباً ہم لوگ دجال کے فتنے میں شامل ہو چکے ہیں۔ اب چاہے بہت سارے لوگ بولتے رہتے، فون آیا تھا اٹھایا، OTP کیا کہ بولو گیا، بول ڈالتے ہی میرے بینک کے اکاؤنٹس وہ خالی ہو گئے۔ چلتے ہیں نا ایسے میجر کیساں چلتے ہیں، تقریباً کیسے لوگوں کو جو بیچارے یعنی کچھ بھی معلوم نہیں رہتا، ان کو موبائل بھی یوز کرنا معلوم نہیں رہتا، بینک کا مسئلہ بھی معلوم نہیں رہتا، خالی ایک فون کرتا اس نے ہیکر، فون کرتے ہی اس کے بینک کے اندر جتنے پیسے تھے سب کے سب لوٹ ماری۔ یہ لوٹ ماری آگے جا کر حکومتوں کی جانب سے ہوگی، یہ لوٹ ماری آگے جا کر لوگوں کو غریب بنانے کے لیے کرنسیوں کو ختم کر کے ڈیجیٹل کرنسی کو لا کر دجال کی راہ کو ہموار کریں گے، دجال کی طاقت کو ظاہر کریں گے کہ آگے جا کر تم غلام بننے والے ہو، تم دجال کی بات کو ماننا ہے تو ہماری بات کو ماننا پڑے گا۔ تو بہرحال میرے بھائی، انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے پانی پر کیسا قبضہ ہوا ہے، ہمیں منرل واٹر بڑے مزے کے ساتھ پی رہے ہیں، کیمیکل واٹر، میں اس کے بارے میں اگلا جمعہ تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ جتنی کیمیکل ہم پیٹ میں ڈال رہے ہیں وہ کیا کیا کیمیکل ہیں، وہ کہاں سے بنتے ہیں، اور اس کے پیچھے دجالی نظام کیا ہے، اور اسی طریقے سے یعنی ہمیں جتنے بھی فصلیں اگ رہے ہیں، کیا کیا ہمارے زمانے کے اندر بارش کے موسم میں بارش نہیں ہو رہی ہے، دھوپ کے موسم میں دھوپ نہیں ہو رہا ہے، دھوپ کے موسم میں کبھی بارش پڑ رہا ہے، سردی کے موسم میں بارش پڑ رہا ہے، کبھی دھوپ کے موسم میں بادل آ جا رہا ہے۔
یہ سب کیا چکر ہے انشاءاللہ میں اگلے جمعہ آپ کے سامنے بتاؤں گا. یہ سب چکر ہے دجال کا, اور وہ کیسے کیسے ٹیکنالوجیز ایسے بنائے ہوئے ہیں جو اللہ کی قدرت کو بھی ہاتھ ڈالے ہیں. اللہ کی جہاں قدرت ہے, موسم کی تبدیلی, وہاں بھی انہوں نے ہاتھ ڈالے, اور کیا کیا انہوں نے ٹیکنالوجی وہاں پر بنائی ہوئی ہے. اور ہمیں تمہیں غلام بنانے کے لیے کون سے کیمیکل پانی کے اندر استعمال کر رہے ہیں, کون سے کیمیکل جھاڑوں میں استعمال کر رہے ہیں, پھل فروٹ میں استعمال کر رہے ہیں, ترکاریوں میں استعمال کر رہے ہیں, اور کون سے ایسے کیمیکل جو دودھ میں استعمال کر رہے ہیں, دہی میں استعمال کر رہے ہیں. جتنی غذائیں تمہارے ہمارے ساتھ منسلک ہیں, جو صبح سے لے کر شام تک جو غذائیں ہم تم کھا رہے ہیں, اس کے اندر کیمیکل کیا ملا رہے ہیں, انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے تفصیل سے بتاؤں گا. آپ سے درخواست ہے کہ جلد تشریف لائیں. جمعے کی اذان ہوتی بیان شروع ہو جائے گا. میں بارہا کہہ چکا ہوں, آپ جلدی آ جائیں. اتنا ہی بیان ہوگا, زیادہ نہیں ہوگا. جب نماز فوراً کھڑی ہو جائے گی خطبے کے بعد, آپ انٹرسٹڈ ہیں اگلی باتیں سننے کے لیے, تو فوراً اپنے سارے کاروبار کو بند کر کے اذان سے پہلے فارغ ہو کر فوراً مسجد کو تشریف لائیں. دیکھیے ہمارے لوگوں کو اگر کتنا سہولت بنے بولے تو بھی دیکھتے سو, یعنی بیان سننا نہیں چاہتے, آخر میں آنا. ارے بیان کی ضرورت اس نہیں, ہمیں تو پہلے سے چکر ریلیٹڈ ہے اللہ سے, ڈائریکٹ ہمارا کنیکشن اللہ سے. اپنا دین کی بھی ضرورت نہیں ہے, دنیا ہمنا چاہیے بس. دنیا کے لیے کتنا بھی قربانی دیں گے ضرور, لیکن دین کے لیے قربانی دینا بولے تو نہیں ہوتا یہ سب. تمہیں جلدی آ جاؤ بولے تو تمہیں کتنا بھی بمبڑا مان لو حضرت, ہمیں ہمارا کام کرتے چلتے ہیں صاحب. اللہ کے واسطے جلدی آ جاؤ میرے بھائیوں. اور سب کے لیے اگر درخواست ہے کہ اس زمانے کے اندر ہم کیسے جینا ہے, تو انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے بتاؤں گا. اللہ سے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.